اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ میں ہوں تفسیر پوائنٹ سے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سیاہ فام حبشی غلام تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طویل القامت اور ظاہری قد و حال کے اعتبار سے جوان رانا نہیں تھے۔ نقش و نگار میں کوئی جاذبیت نہیں تھی، مگر دل ایمان کی حرارت سے جگمگا رہا تھا۔ اگرچہ جسم بظاہر لاغر معلوم ہوتا تھا، مگر قبول اسلام کے بعد رزم حق و باطل میں وہ فولاد کی طرح مضبوط بن گیا۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رفیق خاص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ بلال قریب سے گزرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بظاہر سیاہ فام حبشی کو بلا کر ارشاد فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور اسلام اس کا سچا دین ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ نجیب النفس بلال نے کہا، مجھے آپ کا ارشاد درست معلوم ہوتا ہے۔ بلال نے جواباً قبول اسلام کے لیے آمادگی کا اظہار تو نہیں کیا اور واپس آ گئے، مگر اپنا نقد دل بارگاہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہار آئے۔ شام تک بے قراری اور تذبذب سے کروٹیں بدلتے رہے اور غیر مرئی چاہت و محبت سے طبیعت میں بے چینی سی محسوس کرتے رہے۔ ایک انجانی سی کشش بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کھنچتی رہی۔ جمال مصطفیٰ کی رعنائی و زیبائی نے بے خودی کی ایسی دل فریب کیفیت پیدا کر دی جس نے آپ کو کشاں کشاں بارگاہ نبوت میں پہنچا دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ترش روح اور سنگ دل انسان امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ اس نے بکریاں چروانے کا کام آپ کے سپرد کر رکھا تھا۔ امیہ بن خلف اسلام کے بدترین دشمنوں میں شمار ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جب شعلہ حق بھڑکا تو اس کی لو کی حدت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آقا امیہ تک بھی پہنچ گئی۔ بس پھر کیا تھا، وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا کہ میرے ایک حبشی النسل غلام کی یہ جرت کہ وہ اس قافلے کا حصہ بن جائے جو ہمارے آباء و اجداد کے عقائد کو باطل ثابت کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ جسد بلال امیہ کی وحشت و بربریت کا تختہ مشق بن گیا۔ وہ کون سی اذیت تھی جو اس غلام خدا داد مصطفیٰ کو نہ دی گئی؟ اس ظالم و جابر نے آپ کو کلمہ حق ترک کر دینے کے لیے جو انداز تشدد اپنایا، اس سے تو چشم فلک بھی خون نابائے فشاں ہو جاتی ہوگی۔ امیہ آپ کو تانبے کی طرح تپتے ہوئے ریگزار پر لٹا دیتا اور اسی حالت میں آپ کے اس جسم عطر پر بھاری پتھر رکھ دیتا جس کے بال بال سے اللہ کی کبریائی کی صدا گونجتی تھی۔ جب پھر بھی آپ علانہ کلمت اللہ سے باز نہ آتے اور دست جبر کی ہر زر پر احد احد پکارتے تو وہ انہیں دہکتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیتا جس سے آپ کے جسم عطر کی چربی پکل پکل کر کوئلوں کو بجھا دیتی، مگر آپ متواتر زبان حق کے فشاں سے نغمہ توحید کی صدا بلند کرتے رہے۔ مکہ کے وہ آوارہ گرد نوجوان نشے میں دھت اہل ایمان کی بزم وفا کی اس صدر نشین کے گلے میں رسی ڈال کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتے پھرتے، تالیاں پیٹتے، گالیاں بکتے، آپ کے تشنہ لبی کا مذاق اڑاتے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان گالوں پر تماچے رسید کرتے جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابش سے دھمک رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں طلوع نور سحر کی امید جگمگا رہی تھی۔ سیدنا بلال کو اوندے منہ لٹا کر بڑے بڑے بھاری پتھر رکھ دیے جاتے، مگر مجال ہے کہ بظاہر اس سیاہ فام مگر اندر سے رخشندہ و تابندہ تر و رفتہ توحید کے پایہ استقلال میں معمولی سی بھی جنبش بھی نہ ہوتی کہ میرے پاس ایک خوبصورت خد و خال والا خوبرو طویل القامت غلام موجود ہے، وہ تم لے لو اور منہ مانگی رقم کے عوض یہ سیاہ فام حبشی غلام مجھے دے دو۔ امیہ نے یہ دل فریب پیشکش قبول کر لی اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر کے حوالے کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سیدنا بلال کو آزاد کر دیا۔ یہ صاحب صدق و صفا، پیکر مہر و وفا، ایک عجیب احساس تفاخر و مسرت سے زخموں سے چور سیدھے بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے اور پھر وصال مصطفیٰ تک ایک لہجے کے لیے بھی جدا نہیں ہوئے۔ جی ناظرین، اب ہم سورۃ بقرہ کی آیات کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتے ہیں۔ الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير۔ ترجمہ، یہ قطعی ایک امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو۔ ہر کسی کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، پس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو۔ جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پالے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی شک کیا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ایک دوسری آیت میں ہے جب کہا گیا
جو کلام ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، اگر تمہیں اس کے بارے میں کوئی شک ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لو جو تم سے پہلے کتاب پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ مجھے شک ہے اور نہ ہی میں ان سے پوچھتا ہوں۔ تو پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر کیوں مخاطب کیا گیا؟ مسلمانوں کو متوجہ کرنا تھا، چاہے وہ مسلمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے اور یہودیوں کی خرافات سے متاثر ہو رہے تھے، یا وہ لوگ جو بعد میں آنے والے تھے اور دینی معاملات میں یہودیوں سے مشورے کرتے اور ان سے فتوے لیتے تھے۔ میں کہوں گا کہ آج مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ذرا اس تنبیہ پر کان دھریں۔ آج ہم ایسی نادانی میں مبتلا ہیں جس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ ہم اپنے ذاتی معاملات میں بھی یہود و نصارہ اور اشراکی اہل دین سے ہدایت طلب کرتے ہیں اور فتوے لیتے ہیں۔ ہم ان لوگوں سے خود اپنی تاریخ پڑھتے ہیں، ہم ان پر اعتماد کرتے ہیں اور وہ ہمارے ورثہ کے بارے میں کوئی بات کہیں، وہ ہمارے قرآن اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت کے بارے میں جو شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، یہ ان پر اطمینان سے کان دھرتے ہیں۔ ہم ان کے پاس اپنے طلبہ بھیجتے ہیں تاکہ وہ ان سے اسلامی تعلیمات حاصل کریں اور ان کی یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل ہو کر آئیں، اور جب ہمارے پاس لوٹیں تو ان کی عقل، ان کا ضمیر فاسد ہو چکا ہو اور وہ فاضل کہلائیں۔ یاد رکھیے، قرآن ہمارے لیے کتاب شریعت ہے، یہ پوری امت مسلمہ کی کتاب ہے اور یہ امت کی وہ دائمی کتاب ہے جس میں اسے راہ عمل بتایا گیا ہے اور راہ بد سے ڈرایا گیا ہے۔ اس کے بالمقابل اہل کتاب بہرحال اہل کتاب ہے، کفار ہیں، ان کا دین ہے اور ہمارا دین ہمارا دین ہے۔ اب بات کا رخ اصل موضوع کی طرف پھر جاتا ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اہل کتاب کی باتوں پر کان نہ دھریں، ان کی ہدایت و رہنمائی قبول ہی نہ کریں اور مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے طریقے زندگی اور اپنے نقطہ نظر کی طرف بڑھتے چلے جائیں۔ ہر گروہ کا اپنا رخ رفتار ہوتا ہے، مسلمانوں کا رخ نیکی اور خیر کی طرف ہے۔ انہیں چاہیے کہ کسی چیز کی طرف بھی نظر نہ دوڑائیں اور بڑھتے چلے جائیں۔ بہرحال انہیں خداوند قیامت کے سامنے حاضر ہونا ہے جو اس پر اچھی طرح قدرت رکھتا ہے اور انہیں جمع کرے گا۔ وہ قادر ہے کہ وہ وہاں سب کو جزا و سزا دے گا۔ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو، جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پا لے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ اہل کتاب میں جو فتنے پھیلاتے تھے اور جو سازشیں کرتے تھے اور اللہ کے کلام کی جو تعویلات و تحریفات کرتے تھے، جہاں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اہل کتاب کی ان کارستانیوں میں بالکل دلچسپی نہ لیں اور وہ راہ عمل پر گامزن ہوں اور نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، ساتھ ساتھ یہ یاد دہانی بھی کرائی جاتی ہے کہ آخر کار انہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے آنا ہے۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس کے لیے کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے، نہ ہی کوئی چیز اس کی نظروں سے اوجھل ہو سکتی ہے۔ یہ ہے وہ سچائی جس کے مقابلے میں تمام اقوال و احوال باطل ہیں، جن کی کچھ حقیقت ہی نہیں ہے۔ جی ناظرین، یہاں پر آیات کا ترجمہ اور تفسیر مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔